رانا مبشر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ رانا مبشر صاحب، بھارتی پروپیگنڈا فیکٹری ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی سرگرم ہے، اور کل بھی امرتسر پر حملے کی جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں سکھوں کو پاکستان کے خلاف اکسانے کے لیے۔ اب مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اس طرح کی من گھڑت اور بے بنیاد خبریں بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا چلا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، سمپل سی بات ہے، جب ہم کوئی حملہ کریں گے، کوئی اسٹرائک کریں گے تو لگ پتہ جائے گا، سمجھ آئی؟ یہ ایسی ڈرامے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، موڈی۔ یہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے موڈی کا۔ یہ ایک دماغی مریض ہے، ہی از اے سائیکوٹک پیشنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ اپنا علاج کرائے۔ جدو اسی حملہ کریں گے، جب ہماری فورسز حملہ کریں گی، جب پاکستان حملہ کرے گی، تو اس وقت جناب لگ پتہ جائے گا، سمجھ آ جائے گی، آواز آئے گی، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا نو آواز آئے گی۔ یہ اس طرح ہم حملے شملے نہیں کرتے، یہ ہم شیپش ایٹیچیوڈ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، لیکن اب جو ہے نا، جو بھارتی عوام ہے نا، وہ بڑی ہو چکی ہے، گرو اپ کر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرانی آبسلیٹ قسم کی تھیوریز، پرانی آبسلیٹ قسم کی اسٹریٹجیز، میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا گرو اپ کرنا چاہیے، ان کو بڑے ہو جانا چاہیے انڈیا والوں کو، اور بڑا ہو کے سوچنا چاہیے، دماغ تھوڑا سا وائڈن کریں، براڈن کریں، اور پھر اس کے بعد جناب کوئی اس قسم کی باتیں کریں۔ یہ ایسی بیچارے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن رانا مبشر صاحب، آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات بجا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انڈین میڈیا جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں، اپنی فوج کو، اپنی عوام کو اکسا رہا ہے کہ یہاں سے کوئی بڑی کارروائی کی جائے تاکہ وہ پاکستان کو جوابی طور پر ایک واضح جنگ کو ڈکلیئر کر سکیں۔ تو جی کر لیں، جوابی کارروائی کیا کرنی ہے؟ ہم نے تو سیدھی سیدھی بات ہے، ہم نے تو بتایا کہ اگر ہم حملہ کریں گے تو گج وج کے کریں گے اور ساری دنیا کو پتہ چلے گا۔ ہم اس قسم کے شیپش ایٹیچیوڈ نہیں رکھتے۔ عوام ان کی اگر اس قسم کو ان کو پرووک کرنے کے لیے انڈین میڈیا ان کو پرووک کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں، ٹھیک ہے۔ آگے تھوڑی سی اب سیدھے ہی نہیں ہو رہے، ابھی تک تو یہ سیدھے نہیں ہو سک رہے، ابھی تک تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم نے تو آگے بڑی مہربانی کی ہے ان کے ساتھ، ہم نے تو آگے ان کے 5-6 جہاز گرائے ہیں، ہم ان کے 12-13 جہاز گرا سکتے تھے، ہم نے تو مہربانی کی ہے۔ ان کو احسان مند ہونا چاہیے پاکستان کا۔ یہ تو فارغ ہو چکے ہیں، یہ بالکل سٹھیا گئے ہیں یہ لوگ۔ رانا مبشر صاحب، آپ نے کہا سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، انفارمیشن کی بھی یہ جنگ ہے، جو کہ بھارت جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان جھوٹی خبروں کے ذریعے اور من گھڑت خبروں کے ذریعے یہ غلط انفارمیشن پھیلا رہا ہے، اس کا توڑ کرنے کے لیے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، سمپل سی بات ہے، سائیکولوجیکل وارفیئر میں یہی ہوتا ہے کہ آپ مس انفارمیشن جو ہے پھیلاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو پلوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ذہنوں کو پلوٹ کر رہا ہے، اپنے ذہنوں کو پلوٹ کر رہا ہے، اپنے لوگوں کے ذہنوں کو پلوٹ کر رہا ہے، ہندوستان کے لوگوں کو پلوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ ہو، اور ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ انڈین ایئر فورس نے مار کھائی ہے، ایل او سی پہ جناب سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اپنے آرمی کے فورسز کے لوگ جو ہیں، چاہے وہ نیوی سے ہوں، چاہے وہ ایئر فورس سے ہوں، چاہے وہ انڈین آرمی سے ہوں، وہ خود کہہ چکے ہیں موڈی کو کہ ساڑھے واسطی کھیل نہیں ہے پاکستان میں نہ لڑنا، لیکن اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، تو بار بار کہہ چکے، اس کے اندر بغاوت ہو چکی ہے، انڈین فورسز کے اندر بغاوت ہو چکی ہے۔ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے انڈین میڈیا والا، اور یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہاں جی ہماری فوج کے اندر بغاوت ہو چکی ہے اگینسٹ موڈی؟ یہ بغاوت ہے ان کے اگینسٹ۔ وہ کون جرنیل اٹھ کے کہہ سکتا ہے اپنے پرائم منسٹر کو کہ جناب نہیں، ہم آپ کی نہیں فالو کر سکتے انسٹرکشنز کو؟ کہہ چکے ہیں وہ لوگ، انڈین فورسز کے سینئر افسران کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے آپ کے آرڈرز کو فالو۔ یہی بغاوت ہوتی ہے نا، اور کیا ہوتی ہے؟ سینئر تجزیہ کار اجمل جامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جامی، آپ سے ہم وہی سوال کرنا چاہیں گے جو رانا کیسر صاحب سے بھی ہم کر رہے تھے، کہ اب جو کشمیری مسلمان ہیں یا کشمیر کے علاقے کے جو لوگ ہیں یا سکھ ہیں جو پنجاب کے ہیں، ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی سازش کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے، جبکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ دونوں علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہیں۔ جی بالکل، یہی اصل ہم سب سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ناؤ کمز دی انفارمیشن وار اور پروپیگنڈا تھرو فیک نیوز، کیونکہ انہوں نے بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت
پہلے جو گولڈن ٹیمپل ہے امرتسر میں وہ، اور پھر ننکانہ صاحب پاکستان میں، ان دونوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، اور مقصد انسٹیگیٹ کا تھا سکھ کمیونٹی کو جو پاکستان کے بارے میں ایک اور طرح کا رویہ رکھتے ہیں اپنی مقدس مقامات کی وجہ سے، جن کے اوپر ویزا بین بھی پاکستان نے اسی لیے نہیں لگایا ہوا، اور دوسرا جو مسلم کمیونٹی وہاں پہ ہے، جو مقبوضہ ہے وہاں پہ، مقبوضہ جموں کشمیر میں قبضہ کیا ہوا بھارت نے، ان کو انسٹیگیٹ کرنا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں سوشل میڈیا پہ انڈین ایسے اکاؤنٹس کو دیکھ رہا تھا جو ان کے وار اسٹریٹجسٹ ہیں اور ان کے اوپینین میکر ہیں، جنہوں نے ایک ایسی تصویر جنریٹ کی جس میں سکھ اور مسلم کمیونٹی کو کھڑا کر کے کہا کہ ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے پاکستان۔ یہ اس بات ضرورت ہے کہ کیسے مسلم اور سکھ کمیونٹی کو انسٹیگیٹ کریں۔ جہاں تک تعلق ہے یہ جموں، پٹھان کوٹ، سانبا، راجستھان اور دیگر علاقوں میں جو انہوں نے افواہ پھیلائی کہ جی حملہ کر دیا پاکستان میں، یہ بالکل فیک خبر ہے، بالکل فیک خبر ہے، جھوٹی خبر ہے جو کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے دی گئی۔ جامی صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بھارتی میڈیا کی جانب سے اب پروپیگنڈا فیکٹری جس طرح سے سرگرم ہے، جھوٹی اور فیک خبریں دی جا رہی ہیں کہ شاید پاکستان نے کوئی حملہ کیا ہے، کوئی کارروائی کی ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور اس کے علاوہ گزشتہ شب امرتسر کے حوالے سے بھی اسی طرح سے جھوٹی خبریں جو ہے وہ پھیلائی گئی تھیں۔ کیا مقصد کیا ہے بھارت کا اس کا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ 22 اپریل سے جب سے یہ کارروائی شروع ہوئی ہے، وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے تھی، اپنے الیکشن کے لیے تھی، پروپیگنڈا مشین بہترین طریقے سے وہ جو ہے چلا رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کی ایکسیپٹنس نہ ڈومیسٹک لیول پہ ان کے، نہ انٹرنیشنل لیول پہ۔ ابھی بھی انہوں نے خود ساختہ 2-4 دھماکے کر کے اس کو کہیں پاکستان نے حملہ کر دیا۔ اگر پاکستان نے حملہ کیا ہے تو ہم کوئی چھپ کے حملہ کریں گے یا ہم کوئی اس کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے، ہم نے بتانا نہیں ہے دنیا کو ہم نے اٹیک کیا ہے، تو کیا ہم صرف میزائل فائر کر کے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، ہم اٹیک کریں گے، اس کی گونج کی آواز بھی پتہ چلے گی، اور پراپر ان کو یہ پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آن گراؤنڈ دکھائیں گے کہ یہاں پہ یہ چیز ہوئی ہے اور اس طرح ہم نے اٹیک کیا۔ یہ بیسیکلی مذہبی منافقت لانا چاہ رہے ہیں تاکہ مقبوضہ کشمیر کے جو جموں ہے وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھماکے سنے گئے اور میزائل فائر ہوئے ہیں۔ میزائل جب فائر ہوں گے تو لگ سمجھ جائے گی، پتہ بھی لگے گا۔ پاکستان نے ابھی تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، وی آر لوکنگ فار دی اپروپریٹ ٹائم جہاں پہ ہم بھرپور اس کو ریسپانس دیں گے، لہٰذا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ پروپیگنڈا مشین ہے، دن میں 3 دفعہ وہ سیشن چلاتے ہیں پروپیگنڈے کا کہ شاید کوئی ایک چیز بک جائے ان کی، لیکن ان کے ڈومیسٹک آڈینس اسپیشلی کشمیر کے اندر اچھی طرح جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کس طرح سے حساب کتاب چل رہا ہے۔ اور یہ انڈین جو میڈیا ہے بیسیکلی ان کی چیخیں جو ہیں، یا جو جرن بخشی ہے، یہ جو گوبر آریہ ہے جو ان کا میجر ہے، جو ان کی چیخیں سنتا ہوں تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے، اور وہ بھی آگے سے ان کے ڈومیسٹک آڈینس بھی ہنستی ہے اس بات کے اوپر۔ آپ فکر نہ کریں، یہ پروپیگنڈا مشین ہے، پروپیگنڈا کرنے دیں، ہم جب اٹیک کریں گے تو دنیا دیکھے گی پھر۔ جی اچھا، آپ نے یہ بات کہی ہے اور اس سے پہلے ڈی جی ISPR بھی کہہ چکے ہیں کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو پوری دنیا دیکھے گی اور پاکستان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابھی جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اٹیک کیا ہے، کچھ کشمیر کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے، امرتسر کے حوالے سے بھی گزشتہ رات کو ہی کہا گیا، پاکستان کو اس پہ کوئی کیا وضاحت دینے کی ضرورت ہے یا اس پر کچھ کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ ہم جو بات کر رہے ہیں ریسپانسبل ٹی وی کوریج، میڈیا کوریج کر رہے ہیں، ان کے میڈیا کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں، ان کے پروپیگنڈے کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں، ہم اتنا بھی کر لیں تو بہت ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ انڈین سائڈ کے اوپر پروپیگنڈا، پیور پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ انہوں نے تو امرتسر میں اٹیک بھی کروا دیا تھا، گولڈن ٹیمپل پہ پاکستانی حملہ کرنے لگے ہیں، اس کو گرانا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی آپ خود ہی آبویسلی چیز سامنے نظر آتی ہے، سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ہم ان کے گولڈن ٹیمپل میں گرائیں گے کیا ہمارا اسٹریٹجک کلچر ہے کہ ہم کیا مذہبی جو آپ کی گردوارے ہیں یا مندر بھی ایون ہے یا چرچ کو بھی اس کے اوپر حملہ کیا ہے؟ یہ تو انڈیا نے مسجدوں کے اوپر جب حملہ کیا، مدرسوں کے اوپر، تو بیسیکلی اپنی جو خفگی ہے اس کو مٹانے کی کیا ایفرٹ ہے، لیکن دنیا اس کو بالکل بخوبی جانتی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، اور بالکل بے فکر رہیں۔ یہ انڈین میڈیا دن میں 3 دفعہ اس طرح کی پروپیگنڈا ہائپ کریٹ کرتا ہے، پھر خود ہی اپنی موت آپ مر جاتا ہے، تو لہٰذا بالکل بے فکر رہیں، یہ ان کا ایک پروپیگنڈا ہے۔ اور ڈی جی ISPR نے اور فارن منسٹر جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، انہوں نے بڑا اس کو امیکیبلی کور کر لیا، بے شک وہ جتنا شور مچاتے رہیں، آن گراؤنڈ دکھائے نا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے کل جو ہے ہم ڈرون سے حملہ کیا اور میزائلوں کا حملہ کیا اور ملبہ کلیکٹ کر رہے ہیں، تو ملبہ دکھاتے ہیں جیسے کہ پاکستان نے دکھایا جنہوں نے آج جو ہے ڈرونز بھیجے تھے، لیکن ڈرونز بھی آپ دیکھیں اسرائیلی ڈرون سے ہائیسٹ ٹیکنالوجی، لیکن اس کو جیم کر کے ہم نے گرنے دیے، بیسیکلی کٹی پتنگ کی طرح وہ گرے یہاں پہ، کیونکہ ان کے اندر اینٹی ریڈیشن میزل جو ہے وہ ان کے پاس تھے، تو لہٰذا وی جسٹ لیفٹ دیم لوئٹر اوور دی پاکستانی ایئر اسپیس۔ وہ اپنے ان کے پیچھے سے رابطہ ختم ہو گیا تھا، پھر وہ اپنی کٹی پتنگ کی طرح گرتے رہے مختلف علاقوں میں آ کے، اور پاکستان کی گنز نے پھر بیسیکلی ان کو گرایا، تو چند گرایا، باقی خود اپنے دیکھا آپ نے کہ خود بخود گرتے رہے، تو لہٰذا اس چیزوں کو بالکل بے فکر ہو جائیں۔ یہ ان کی اگر آپ شام کے ان کے دیکھ لیں جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے، اس کی جو بریفنگ تھی اس میں ایک سکھ خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور ایک کرن صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، کرن قریشی جو کہ مسلمان تھی، انہوں نے 5 پوائنٹس بولے
اس کے بعد نہ ان سے سوال جواب کرنے دیا ہے، نہ کوئی اور میڈیا کو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے دیا. سارے کا سارا جو ہے ان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کا کوئی بندہ تھا، اس نے صرف کور کیا. بیکاز اس وقت وہ ملیٹریلی اس قدر شکست کھائے ہوئے ہیں، اس قدر وہ خفگی کا شکار ہیں کہ وہ اپنے جو جونیئر لیول کے جو آفیسرز بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی خواتین کو شرم آنی چاہیے. ایک پروفیشنل آرمی جو ہے وہ اس کو اس طرح سے کور کر رہی ہے. بٹ اینی وے دنیا دیکھ رہی ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، پروپیگنڈا کرنے دیں، یہ اپنی موت آپ مرے گا یہ پروپیگنڈا بھی. بریگیڈیئر صاحب، جس طرح کی چھوٹی حرکتیں بھارت کی جانب سے شروع کی گئی ہیں، سکھوں کو اکسانے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہنا میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا کہ بغاوت جو کی ہے سکھوں نے، کیونکہ پاکستان کے خلاف لڑنے سے انہوں نے انکار کیا. اب یہ چیزیں انٹرنلی بھارت کو کتنا، یا بھارتی فوج کو، بھارتی حکومت کو کتنا ڈیمیج کر رہی ہیں؟ بیسیکلی اندرونی خلفشار تھے، اور اتنی انڈیپینڈنس کی وہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں ان کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قوم کو یکجا کرنا ہے تو آپ جنگ چھیڑ دیں. اب قوم کو یکجا کرنے کے لیے جنگ چھیڑیں تو پھر کسی لاجک کے اوپر چھیڑیں، کوئی پروف کے اوپر چھیڑیں جس میں آپ کے عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو. پاکستانی عوام کیوں کھڑی ہے اپنی آرم فورس کے ساتھ؟ ہمارا اسٹریٹجک کلچر بھی ہے، ہمارا ریکرومینس بھی ہے، لیکن آن دی ادر سائڈ آف دی بارڈر ایسے حالات بالکل بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ان کو اپنی طرف کرنے کے لیے بھی راداری بند کی ہے جو کرتارپور والی، اس کے اوپر بھی کافی وہاں پہ ریزنٹمنٹ ہے. تو سکھوں کو ایک نیا شوشہ چھوڑ کے کہ ہم گولڈن ٹیمپل کو اٹیک کرنے لگے، میرے خیال ہے کوئی بیوقوف ترین ہی کوئی ملک ہوگا کہ وہ جو ہے جو آپ کے اسٹریٹجک اگر آپ کے کوئی ساتھ دے رہا ہے تو آپ انہیں کو اپنے خلاف کرنے. کسی صورت ایسا ہو نہیں سکتا ہے، نہ ہی ایسا کوئی ارادہ، نہ کوئی پلان ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ملٹری ٹارگیٹس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور اپنے ٹائم پہ، اپنی من پسند جگہ پہ اور اپنی من پسند ڈیٹ کے اوپر ٹارگیٹ کو سلیکٹ کرتے ہوئے انگیج کریں گے، اور دنیا دیکھیے اس کی گونج بھی سنائی دے گی. پھر ان کو پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود بخود چیزیں میڈیا میں آئیں گی. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہم نے دیکھا ہے عالمی منظرنامے پر جب بھی کسی لیڈر کی، کسی ملک کے لیڈر کی مقبولیت کم ہونے لگتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا سٹنٹ کرتے ہیں، کوئی ایسی جنگ شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہم نے یہ اسرائیل میں دیکھا، اور ہم نے باقی ملکوں میں بھی اس کی مثال دیکھی ہے. تو آپ کے خیال میں مودی صرف اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے یہ ایک سٹنٹ وار شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی پاپولرلی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مودی جو ہے وہ انڈیا کا نیتن یاہو ہے. بالکل. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نیتن یاہو نے جب غزہ میں جنگ چھیڑی تھی تو دسمبر میں جب الیکشن ہوئے تھے 2023 کے اندر، 22 کے اندر، تو 23 میں اس نے حملہ کیا تھا. تو اس وقت وہاں پر نیتن یاہو کی پاپولیرٹی بالکل رہ گئی تھی. ایون جو رائٹسٹ تھے، انتہا پسند یہودی تھے، انہوں نے بھی کوشچن کرنا شروع کر دیا تھا نیتن یاہو کے اقتدار کو. تو لہٰذا اس نے غزہ کے اوپر جنگ چھیڑ دی. اب جنگ کے دوران جو ہے پھر ظاہر ہے نیشنلزم، یہ وہ ساری چیزیں ابھر کے آتی ہیں. ایک نیشن سائیکی ہوتی ہے. تو وہی چیز یہاں پہ مودی کرنے کو تیار ہے اور کر بھی رہا ہے. ایک اپنے جو ہے وہ اقتدار کو طول دینے کے لیے اور بہار کے سو کالڈ الیکشنز کو جیتنے کے لیے، اور جو یہ ساری طریقیں چل رہی ہیں جس میں بی جے پی کے اوپر خاصا پریشر بھی ہے، تو اس نے بھی جنگ کی آپشن کو لیا. اب یہ جو اسرائیلی ڈرون بھی آئے ہیں بڑا واضح طور پر دکھاتا ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کا بیسیکلی ملٹری بھی نیکسس ہے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں. اور اب یہ جو اس طرح کی جو کارروائی کر رہا ہے مودی، تو یہ بھی نیتن یاہو کی پالیسی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. لیکن پاکستان نے جو ریسپانس دینا ہے وہ کیلکولیٹڈ دینا ہے، اپنے حساب سے دینا ہے. ہم لیورن نہیں ہوں گے، کیونکہ اس وقت جذبات میں آ کے آپ نے اگر اٹیک کیا تو وہ اس وقت ریلیٹو ٹرمز میں پلوامہ کے بعد اس وقت وہ زیادہ تیار ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 2019 میں کیا کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ. تو لہٰذا جہاں پہ وہ ہمیں سرپرائز کا ایلیمنٹ ملے گا وہاں اسٹرائک کریں گے. اور انڈیا اس کو اچھا بہترین بریگیڈیئر طور صاحب، پہ یہاں بھی ایک جانتا بھی ہے. سوال اور بھی کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ صورتحال مکمل جنگ کی طرف جاتی ہے تو کیا جو عالمی طاقتیں اسرائیل کو سپورٹ کر رہی تھیں فلسطین کے خلاف، وہ انڈیا کو بھی سپورٹ کریں گی؟ لیکن نیتن یاہو اور بیسیکلی جو اس وقت دنیا کی اکانومی ہے، ایک اندازے کے مطابق 40% اکانومی دنیا کی جو ہے وہ جیوز کے پاس ہے، یہ ملٹائی نیشنل ایم این سیز کے پاس ہے، ملٹائی نیشنل کمپنیز کے پاس. تو لہٰذا وہ اس کو جنگ جو ہے وہ بیسیکلی معیشت کے گرد جو ہے پیوٹ کرتی ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کے جو لائک مائنڈیڈ اسٹیٹس ہیں جو نیتن یاہو کو بھی سپورٹ کرتے ہیں غزہ کے مقابلے کے اندر، وہ شاید نیتن یاہو کے کہنے کے اوپر انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن اس وقت انڈیا جو ہے جس کو انہوں نے ایک افریت بنایا بغض چائنا کے سلسلے میں، اس میں 2010 سے لے کے اب تک خاصی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، اسپیشلی یو ایس کی اور اس کے لائک مائنڈیڈ اسٹیٹس کی. تو لہٰذا ایک جھٹکے سے اس انویسٹمنٹ کو وہ ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ اسٹل وہ سمجھتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ اکنامکلی ایک جائنٹ بن گیا کہ جس کو اب ملٹریلی روکنا بھی جو ہے خاصا مشکل ہو گیا. تو لہٰذا اٹس آل ریئل پالیٹک کہ جس کے اندر جو ہے وہ مورالٹی وہ ریلیگیٹ ہو جاتی ہے ان ٹرمز آف کہ آپ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس تمام چیزوں کے تناظر کے اندر ڈپلومیٹکلی دو پاکستان نے اپنے لائک مائنڈیڈ اسٹیٹس
جو مسلم اسٹیٹس ہیں، ایون یو ایس سیکرٹری جنرل یونائیٹڈ نیشنز کے، ایون P5 میں رشیا کو لے لیں، چائنا کو لے لیں، یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ملک کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں. پاکستان جو ریسپانس جنریٹ کرے گا وہ اپنی سالمیت کی وجہ سے کرے گا، ان کی بیکنگ کی وجہ سے نہیں کرے گا. دو ڈپلومیٹکلی وی ڈو نیڈ کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں جب نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کسی ملک کے پیچھے نہیں چھپیں گے، نہ ہی ہمیں چھپنا چاہیے اور نہ ہی ہمارا اسٹریٹجک کلچر ہے یہ. ہم اپنی سوورینٹی کا، اپنی سالمیت کا بھرپور ڈیفینڈ کرنا بھی جانتے ہیں، کر بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ.